اللہ اللہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا۔ محترم دوستو بزرگوں، اس دنیا میں ہر مسلمان کی تین بڑی ضرورتیں ہیں۔ پہلی ضرورت اس کی دنیا آباد ہو جائے، دنیا میں اس کی ذات، اس کی اولاد، اس کے گھر والے اور اس کا مال و دولت، یہ سب داخل ہے۔ دنیا کے امور صحیح سالم رہے، دنیا کی چیزیں اس کی آباد رہے، اس میں کسی قسم کا فساد بگاڑ نہ ہو، یہ ایک مسلمان کی بڑی ضرورت ہے۔ دوسری ضرورت مسلمان کا دین آباد رہے، اس میں کسی قسم کا فساد نہ ہو، اس کی زندگی میں مکمل دینداری ہو۔ یہ دونوں بڑی اہم ضرورتیں انسان کی ہیں، مسلمان کی ہیں۔ تیسری ایک ضرورت مسلمان کی یہ ہے کہ اس کے ہر کام میں، چاہے دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، اللہ کی مدد شامل حال رہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد رہے، اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ رہے، یہ بھی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ایک دعا یہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی وَأَحْسِنْ عَاقِبَةَ أَمْرِي۔ اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں عافیت، میرے دین میں بھی عافیت، دنیا میں بھی عافیت، میرے گھر والوں میں بھی عافیت، میرے مال میں بھی عافیت۔ اس کا مطلب یہ نکلا اس دعا کا کہ یہ انسان کی بڑی ضرورت ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کا دین، دنیا بھی آباد رہے اور اس کا دین بھی آباد رہے، دونوں چیز آباد رہے۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اللہ سے مانگا ہے، سوتے وقت دعا سکھلائی، بسمک ربی وضعت جنبی
وبک ارفع ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ اے اللہ تیرے نام سے سوتا ہوں، اپنے پہلو کو بستر پر تیرے نام سے رکھتا ہوں، میری ذات تیرے سپرد ہے، تو نے اس کو اگر اپنے پاس بلا لیا تو معاف کر دینا، اس ذات کو اپنے پاس نہیں بلایا، مجھے زندہ رکھا صبح میں تو اس کی حفاظت کرنا، جیسے تو اپنے نیک بندوں کی جن چیزوں سے حفاظت کرتا ہے ان ساری چیزوں سے تو میری ذات کی بھی حفاظت کرنا۔ یہ دعائیں ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہماری دنیا بھی آباد رہے اور ہمارا دین بھی آباد رہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر اللہ کی مدد اللہ سے مانگی ہے اور امت کو حکم دیا استعن باللہ ولا تعجز، اللہ سے مدد مانگو ہر کام میں، اس میں عاجز مت بنو۔ گویا اللہ کی مدد ہر کام میں، چاہے دنیا کی زندگی ہو چاہے مرنے کے بعد کی زندگی ہو، اس میں ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں، یہ ہماری تیسری ضرورت ہے۔ میں نے جو حدیث پاک اب حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس حدیث مبارک میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ ہماری یہ تینوں ضرورتیں آسانی کے ساتھ کس طرح پوری ہو سکتی ہے، اس کا کیا راستہ ہے، کیا طریقہ ہے کہ تینوں ضرورتیں ہر آدمی کی پوری ہو جائے۔ بہت اہم باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی، اہم باتیں، بنیادی امور دین کے حضور نے بیان فرمائے، اور وہ بھی ایسے موقع پر جس موقع پر عام طور پر انسان غافل رہتا ہے، ایسے موقع پر مقوقس بادشاہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیے میں خچر بھیجا، ایک جانور جس کا نام حضور نے رکھا تھا دلدل۔ کیا نام تھا؟ دلدل، اس جانور کا نام تھا دلدل۔ یہ خچر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو حضور کو اچھا لگا، یہ سواری تھی، خچر پر سوار ہویا کرتے تھے لوگ، اس کو سواری کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بلا کر حکم فرمایا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ۔ ابن عباس چھوٹے بچے تھے، اور ام سلمہ کے پاس سے اون اور چھلکے لے کر آؤ، کھجور کی چھال، یعنی کھجور کے درخت کی چھال۔ اس زمانے میں کھجور کے درخت کی چھال کا استعمال بہت ہوتا تھا۔ ہم کور کا تکیے کا کور بناتے ہیں اور تکیے کے کور کے اندر روئی بھرتے ہیں، اس کو تکیہ بناتے ہیں۔ اس زمانے میں جو تکیہ بنایا جاتا تھا کپڑے کے اندر کھجور کی چھال بھرتے تھے روئی کی جگہ پہ، اس طرح تکیہ بنتا تھا، بستر بھی اس طرح بنتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اون اور کھجور کے درخت کی چھالیں منگوا کر پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں مل کر ان دونوں نے دو لگام بنائی، ایک وہ لگام جو جانور کے ناک میں ڈالی جاتی ہے اور ایک وہ لگام جو جانور کے منہ میں پہنائی جاتی ہے۔ ان دونوں چیزوں سے، روئی اور کھجور کے درخت کے چھلکوں سے، چھال سے۔ پھر یہ جو خچر تھا اس کو پہنائی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، چچا کے لڑکے ہیں عبداللہ بن عباس، چھوٹے ہیں بچے، چلو پیچھے سوار ہو جاؤ۔ خود آگے سوار ہوئے اللہ کے رسول، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو پیچھے سوار کیا۔ خچر کے مالک حضور تھے، اس لیے علماء نے یہاں پر ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جو گاڑی کا مالک ہو وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ وہ سواری کی آگے کی سیٹ پہ بیٹھے۔ اس کا حقدار کون ہے؟ زیادہ حقدار گاڑی کا مالک۔ وہ کسی اور کے ساتھ سفر کرتا ہو تو وہ زیادہ حقدار ہے کہ آگے وہ بیٹھے، آگے کی سیٹ پہ۔
خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو پیچھے بٹھایا اور اس کے بعد بیٹھ کر بقیع الغرقد جو قبرستان ہے اس کی طرف چل دیے۔ ظاہر بات ہے کہ سواری پر جب انسان سوار ہوتا ہے تو اس وقت ادھر ادھر دیکھنے کی بہت تمنائیں رہتی ہے، عام طور پر غفلت کا موقع رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بقیع الغرقد قبرستان تک پہنچے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو غنیمت سمجھ کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو دین کی بہت اہم باتیں سکھائی سواری پر بیٹھ کر۔ اسی سواری پر بیٹھ کر دوسرے موقع پر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی دین کی بہت اہم باتیں سکھائی تھی۔ یہ وہ دوسرا واقعہ ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خچر کی لگام پکڑ کر آگے چل رہے تھے۔ حضور نے فرمایا عقبہ پڑھو، تو حضرت عقبہ کہنے لگے کیا پڑھوں؟ فرمایا 2 عظیم صورتیں پڑھو، 2 عظیم صورتیں، بہت بڑی صورتیں، عظمت والی 2 صورتیں، دیکھنے میں چھوٹی لیکن عظیم ہیں، ہر اعتبار سے بہت عظمت والی ہے۔ کہا کون سی 2 صورتیں؟ حضور نے پھر سکھائی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ یہ 2 صورتیں اسی سواری پر بیٹھ کر حضور نے سکھائی حضرت عقبہ کو۔ جب سکھا چکے فوراً نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے تشریف لے گئے، تو نماز میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 2 صورتیں پڑھی۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر حضرت عقبہ بن عامر سے واپس ملاقات کی اور فرمایا ان 2 صورتوں کو سونے کے وقت میں بھی پڑھا کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو تو نماز کی حالت میں بھی ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرو، بڑی عظیم صورتیں ہیں۔ سواری کی حالت میں اللہ کے رسول نے حضرت عقبہ کو یہ 2 صورتیں سکھائی اور اسی خچر پہ سوار تھے دوسرے موقع پر۔ لیکن پہلا موقع جب یہ خچر ملا حضور کو ہدیے میں، اس وقت پہلے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بڑی اہم باتیں سکھائی تھی۔ انسانی جو بڑی بڑی 3 ضرورتیں ہیں، وہ تینوں ضرورتیں انسان کی زندگی میں آ سکتی ہے اس وقت جب انسان ایک چیز کو انجام دے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا ایک روز، تو حضور نے فرمایا بچے میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں۔ وہ بچے تھے ابھی عبداللہ بن عباس۔ کیا بات سکھائی؟ احفظ اللہ یحفظک، یہ بات ہے، اللہ کی تو حفاظت کر، اللہ کی حفاظت کر، تو وہ تینوں ضرورتیں پوری ہو جائے گی۔ ایک ہی بات، چھوٹی سی بات ہے، احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کر۔ کیا مطلب اللہ کی حفاظت کا؟ اللہ کی حفاظت کا مطلب اللہ کے حکموں کی حفاظت، اللہ کی منع کردہ چیزوں کی حفاظت، اللہ کے حدود کی حفاظت۔ جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا چاہیے، یہ اللہ کے اوامر کی حفاظت ہے۔ جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے رکنا، یہ اللہ کے نواہی کی حفاظت ہے۔ جو چیزیں اللہ رب العزت نے بطور حد کے مقرر کی ہے وہاں رک جانا، اس سے آگے نہ بڑھنا، یہ حدود کی حفاظت ہے۔ مثال سے سمجھاتا ہوں، قرآن کریم کی جب تلاوت کرتے ہیں، احادیث مبارکہ سنت رسول کی تلاوت کرتے ہیں، وہاں بہت ساری جگہ جگہ پر انسان کو کن کن چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، اے ایمان والو نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ یہ ہے اللہ کی حفاظت کہ انسان نمازوں کا پابند ہو جائے، 5 وقت کی نماز کا پابند ہو جائے، یہ ہے اللہ کی حفاظت، اللہ کے حدود کی حفاظت۔ دوسری جگہ فرمایا احفظوا ایمانکم، اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، بار بار قسم کھاتے ہیں، ان قسموں کی حفاظت کرو۔ پر کیسے قسموں کی حفاظت؟ کہا ان قسموں کے کھانے کی وجہ سے
ہم پر جو لازم آتا ہے ان چیزوں میں پورا اتر جاؤ. جو بھی اللہ کی قسم کھا کے کہا ہے ہم نے ان میں پورا اترو. اگر ان قسموں کو توڑتے ہو تو کفارہ لازم ہوتا ہے تو کفارہ ادا کرو. یہ قسموں کی حفاظت ہے. احفظوا ایمانکم، بیکار مت جانے دو اپنی قسموں کو. اگر قسم کھاتے ہو تو پھر اس کا پورا حکم ہے، اس حکم کو پورا کرو، ورنہ قسم مت کھاؤ. احفظوا ایمانکم. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے جس طرح شرم کرنا چاہیے اس طرح شرم کرو. اس کی بھی تشریح فرمائیں کہ اللہ سے جس طرح شرم کرنا چاہیے اس طرح شرم کرنا اس طرح ہوگا کہ ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. ترمذی شریف کی روایت ہے. سر اور سر کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کی حفاظت کر. یہ ہے اللہ سے صحیح طور پر شرمانا. پیٹ اور پیٹ کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب کی حفاظت کر. یہ ہے اللہ کی حفاظت. سر کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ کان ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، زبان اور دماغ. ان سب چیزوں کی حفاظت. کان سے غلط نہیں سنیں گے، آنکھ سے غلط نہیں دیکھیں گے، اپنے دماغ سے غلط نہیں سوچیں گے، کسی مسلمان کے بارے میں بدظن نہیں ہوں گے، ان کی نیتوں پر حملے نہیں کریں گے. یہ سر کی حفاظت. زبان سے غلط بات نہیں بولیں گے، زبان کی حفاظت. یہ ہے اللہ کی حفاظت. والبطن وما حوى. پیٹ اور پیٹ کے اندر جتنی چیزیں، دل پیٹ کے اندر ہے، پیٹ کے اندر جانے والی جتنی چیزیں ہیں، کھانا، ان کی حفاظت کہ حرام کا ایک لقمہ نہیں کھائیں گے. ہمارے دل کو غفلت میں نہیں رکھیں گے. اس دل کو ہم گناہوں سے، گناہوں کی نیتوں سے ہم پاک صاف رکھیں گے. یہ ہے اللہ کی حفاظت. اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے اللہ کی حفاظت کرو. سر کی حفاظت، پیٹ کی حفاظت. بلکہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. بخاری شریف کی روایت ہے جو آدمی بھی اپنے جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی اور دو پاؤں کے درمیان جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کی گارنٹی مجھے دیتا ہے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. کہ زبان اور شرمگاہ ان دونوں کی حفاظت کی جو گارنٹی دیتا ہے کہ میں اپنی زندگی بھر دونوں کی حفاظت کروں گا، ان دونوں کو غلط کام میں استعمال نہیں کروں گا، تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ میں اس کو جنت میں داخل کر کے رہوں گا. حضور فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی لے رہے ہیں. حضور حفاظت اس کی، شرمگاہ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، یہ چیزوں کی حفاظت اللہ کی حفاظت ہے. ان ساری چیزوں کی حفاظت، ان ساری چیزوں کی جب انسان کی جانب سے حفاظت ہوگی گویا یہ اللہ کی حفاظت کرتا ہے. اللہ رب العزت کے حکموں کی حفاظت کر رہا ہے، اللہ رب العزت کے حدود کی حفاظت کر رہا ہے. جب ان حدود کی حفاظت ہماری جانب سے ہوگی تو اللہ کی جانب سے انسانی 3 بڑی ضروریات پوری ہو جائے گی. اس کو بھی تفصیل سے سمجھو. اس کی پہلی ضرورت دنیا کے امور آباد رہے. اس میں سب سے پہلے اس کی ذات ہے، اس کا بدن، اس کی ذات، اس کے بدن کو اور اس کی ذات کی حفاظت کی جائے اللہ کی جانب سے، یہ محفوظ رہے گی. ان چیزوں کی حفاظت کی وجہ سے اللہ اس کے بدن کو محفوظ رکھے گا. اللہ کی جانب سے وعدہ ہے. اسی وجہ سے بہت سارے اللہ کے ولی ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کی 100 سال کی عمریں گزر چکی، لیکن ان عمروں میں بھی 100 سال کی عمر میں بھی اپنے کان سے اور اپنی آنکھوں سے اور اپنے دماغ سے اسی طرح فائدہ اٹھاتے تھے جس طرح اپنی جوانی میں فائدہ اٹھاتے تھے.
اپنی طاقت سے اس عمر میں بھی اسی طرح فائدہ اٹھاتے تھے. ہمارے یہاں 50 سال کی عمر ہو جاتی ہے اور ہمارے گھٹنے لٹک جاتے ہیں, ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھنی پڑتی ہے. 100 سال کی عمر میں اللہ کے ولیوں نے اس طرح گزاری ہے, 100 سال کی عمر. ایک مرتبہ ایک بزرگ کا واقعہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 100 سال کی عمر تھی اور اس طرح وہ اپنی بیٹھک پر سے کودے زور سے. سامنے والے جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا, ارے اللہ کے بندے, حضرت آپ ڈرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے جسم میں تکلیف ہو جائے. انہوں نے کیا جواب دیا, ارے تم کیا سمجھتے ہو, میں نے اپنی ذات کی بچپنے میں اور جوانی میں اللہ کی نافرمانیوں سے حفاظت کی ہے. جب میں نے اللہ کی نافرمانی سے اپنی ذات کی حفاظت کی ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ میری طاقت کو ضائع کرے گا؟ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. بدن صحیح سالم ہے, طاقتور ہے, اس میں طاقت بھی باقی, کان سے فائدہ اٹھا کے سنائی دے رہا ہے, آنکھ سے دکھائی دے رہا ہے, فائدہ ہے, فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے. بدن کی حفاظت, انسان کی خود ذات کی حفاظت بہت بڑی اللہ رب العزت کی جانب سے نعمت ہے. پھر انسان چاہتا ہے کہ تکلیف دینے والی چیزوں سے اس کی حفاظت ہو. اللہ رب العزت ایسے بندے کی ایسی چیزوں سے بھی حفاظت کرتا ہے جن کی طبیعت میں تکلیف دینا لکھا ہے. تاریخ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جب انسان اللہ کے حکموں کی حفاظت کرتا ہے تو اس کے بدن کی اللہ کیسے حفاظت کرتا ہے کہ جن کی طبیعت میں تکلیف دینا لکھا ہے ایسی طبیعت والی چیزوں سے بھی اللہ حفاظت کرتا ہے. مثلا شیر انسان کو دیکھتا ہے تو کیا اس کے سر پہ ہاتھ پھراتا ہے, زیادہ جی لے زیادہ جی لے, ہیں بھائی؟ جیسے ہمدرد انسان کسی یتیم بچے کے ہاتھ پہ ہاتھ پھراتا, سر پہ ہاتھ پھراتا ہے, ایسا شیر ہاتھ پھراتا ہے سر پہ انسان کے. اس کی طبیعت میں تکلیف دینا لکھا ہے, وہ تکلیف دے گا, کھا جائے گا انسان کو, اس پر حملہ کرے گا. جس شیر کی طبیعت میں تکلیف دینا لکھا ہے وہی شیر اور اس کی تکلیف سے اللہ اس بندے کی حفاظت کر لیتا ہے جو بندہ اللہ کے حکموں کی حفاظت کرتا ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہوئے, سمندر کا سفر ہے. کسی جگہ پر جا راستے میں کشتی کا پٹیا ٹوٹ گیا, کسی طرح وہ سمندر سے باہر نکلے. جہاں نکلے سمندر سے باہر تو دیکھا وہیں شیر کھڑا ہے. شیر ہے تو شیر تو انسان پہ حملہ کرتا ہے, بھوکا پیاسا ہے, لیکن اللہ رب العزت نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس شیر کو ایسا مسخر کر دیا کہ اس شیر نے ساتھ میں چل کر حضرت سفینہ کو راستہ بتایا کہ یہ تمہارا راستہ ہے, اس راستے پہ چلے جاؤ, تم پہنچ جاؤ گے. حملہ نہیں کیا, تکلیف نہیں دی, ان کی رہبری فرمائی. شیر نے سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی, جو صحابی رسول ہے, ساتھ ساتھ میں چلا. اور کہیں پر ایسا لگتا تھا کہ کہیں دور سے کوئی ایسی آواز سنائی دے رہی ہے جو تکلیف دے سکتی ہے تو شیر چیختا تھا اس آواز کو دبانے کے لیے. حفاظت ہے اللہ کی جانب سے. بلکہ جو آدمی بھی اللہ کی اطاعت میں لگا رہتا ہے نا, اللہ کے راستے میں لگا رہتا ہے, اللہ کی عبادت اور اطاعت میں لگا رہتا ہے, تو اس وقت اس زمانے میں اللہ اس کی ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں. اس کے بدن کی تو کرتے ہیں, اس کے ساتھ اس سے متعلق ہر چیز کی. مسند احمد میں ایک روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تنہا ایک گھر میں رہتی تھی. اس کے پاس 12 بکریاں تھیں. وہ اون بننے کا کام کیا کرتی تھی, اس لیے اون بننے کے لیے جو سویا وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی اس کے پاس تھا. اتفاق سے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہ کسی اللہ کے راستے میں جماعت میں چلی گئی. لشکر جا رہا تھا مسلمانوں کا کافروں سے لڑنے کے لیے, اس میں چلی گئی. آ کر دیکھا تو 12 میں سے ایک غائب ہے اور جو سویا تھا وہ بھی غائب. 11 بکریاں موجود ہیں اور بننے کا جو سویا تھا وہ بھی نہیں ہے. ایک بکری غائب ہے, سویا غائب. انہوں نے اسی وقت اللہ کے سامنے دعا کی اور اللہ کو قسم کھا کے کہا, اے اللہ میں تجھے اپنی قسم دیتی ہوں
کہ تو نے یہ وعدہ کیا ہے مسلمان سے کہ جو تیرے راستے میں جائے گا اس کی تو ہر چیز کی حفاظت کرے گا، تو اس کا ضامن بن جاتا ہے، تو اس کا ضامن اور گواہ بن جاتا ہے، تو نے میری بکری کی بھی حفاظت کی ہوگی، اس لیے مجھے میری بکری اور سویا واپس لوٹا۔ کس کو کہہ گئی؟ اللہ کو کہہ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صبح میں جب وہ اٹھی ہے تو 12ویں بکری اور سویا وہ وہاں موجود تھا اس کے گھر میں، وہ چاہے اس کے بدلے میں اللہ نے بھیجا ہو، بہرحال اس کی بکری اور سویا وہاں موجود تھا۔ حفاظت ہے اللہ کی جانب سے، اس لیے مال کی بھی حفاظت ہوگی، اس کی ذات کی بھی حفاظت ہوگی، اور آگے بتاؤں اس کی اولاد کی اس کی نسل کی حفاظت اللہ کریں گے۔ یاد رکھو، انسان کی جو نیکی ہوتی ہے اس نیکی کی برکت سے اللہ نسلوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ہاں، گھر میں ایک آدمی نیک ہے، صالح ہے، اس کی نیکی کی برکت سے اس نے اللہ کے حکموں کی حفاظت کی ہے، اس کی برکت سے اس کی اولاد کی حفاظت اللہ کرتا ہے، اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ دیکھو قرآن کریم میں ایک واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں کے دونوں ایک گاؤں میں جاتے ہیں، انطاکیہ ترکی میں ہے آج۔ وہاں جاتے ہیں، دیکھا کہ اس گاؤں والوں نے دونوں کی کوئی خبر نہیں پوچھی، کوئی مہمان نوازی نہیں کی۔ اس گاؤں میں دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے، گرنے کے بالکل قریب ہے، تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ہاتھ لگایا، اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھڑک گئے کہ جس گاؤں والوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہمیں پانی تک نہیں پوچھا ہے، اس گاؤں والوں کی اتنی ہمدردی کیوں کہ ان کی گری ہوئی دیوار کو آپ نے سیدھی کر دی؟ خضر علیہ السلام نے بعد میں اس کی تشریح فرمائی اور یہ کہا، اصل میں یہ دیوار جو تھی وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ، اس کے نیچے خزانہ تھا، اور یہ خزانہ ایسے بچوں کا تھا، 2 بچوں کا جن کا باپ نیک تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ دیوار اور اس کے نیچے دبا ہوا خزانہ 2 یتیم بچوں کا ہے جن کا باپ کیا تھا؟ نیک۔ قرآن کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جن کا باپ نیک تھا، اس لیے اللہ کا مجھے حکم تھا کہ اس خزانے کی حفاظت کرنا ہے۔ اس کے لیے اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ کھل جاتا، دیوار سیدھی کر دی تاکہ ان 2 یتیم بچوں کا خزانے کی حفاظت ہو جاوے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کا باپ نیک تھا، باپ کی نیکی کی وجہ سے اولاد کے مال کی حفاظت ہو گئی ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ اسی لیے سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے کہتے تھے لَأَزِيدَنَّ فِي صَلَاتِي مِنْ أَجَلِكَ يَا بُنَيَّ، اے میرے بیٹے تیری وجہ سے میں اپنی نفلی نمازیں بہت زیادہ پڑھتا ہوں، تیری وجہ سے۔ رَجَاءَ أَنْ أُحْفَظَ فِيكَ، سعید ابن مسیب فرماتے اپنے بیٹے سے، اے میرے بیٹے تیری وجہ سے میں اپنی نفلی نمازیں زیادہ پڑھتا ہوں، اس امید پر کہ تیری اللہ حفاظت کرے۔ بیٹے کی حفاظت کے لیے باپ کیا کر رہا ہے؟ نمازیں زیادہ پڑھ رہا ہے، یعنی نفلی نمازیں۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہی چلا کہ باپ کی نیکی کی وجہ سے اور اللہ کے حکموں کی حفاظت کی وجہ سے اللہ رب العزت اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے، اولاد کی مال و دولت کی حفاظت کرتا ہے، اولاد کے دین کی بھی حفاظت کرے گا۔ اسی لیے محمد ابن منکدر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات نقل کی ہے کہ ان اللہ یحفظ بالرجل الصالح ولدہ وولد ولدہ والدویرات التي حولہ۔ محمد ابن منکدر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک نیک آدمی کی برکت سے اس کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے، اور اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس نیک آدمی کے ارد گرد جو گھرانے ہیں ان گھرانے والوں کی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ یہاں تک محمد ابن منکدر تو فرماتے ہیں، وہ تابعی ہیں۔ تو جو آدمی اللہ کے حکموں کی حفاظت کرے گا اللہ رب العزت اس کی ذات کی حفاظت کرے گا، اس کی اولاد کی حفاظت کرے گا،
اس کے گھر والوں کی حفاظت کرے گا، اس کے مال و دولت کی حفاظت کرے گا، ہر چیز کی حفاظت اللہ رب العزت نے اس کی ذمہ داری لی ہے۔ اس لیے دنیا کی امور کی حفاظت اللہ کے حکموں کی حفاظت کی برکت سے ہوگی، یہ بات طے ہے۔ یہ پہلی ضرورت انسان کی ہے۔ اسی طرح انسان کے دین کی حفاظت یہ بھی اللہ کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کے حکموں کی حفاظت کرتا ہے، کیا مطلب؟ اس کا دین فاسد نہیں ہوتا ہے، وہ گمراہی کے راستے پر نہیں چلتا ہے، وہ اپنے دین پہ رہتا ہے، شہوات سے بچتا رہتا ہے، خواہشوں سے بچتا رہتا ہے، اس کے دین کی حفاظت اللہ کرتا ہے، اس میں فساد اور بگاڑ نہیں آنے دیتا۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن نقل کرتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں، یہ مختصر جو واقعہ زلیخا کا ہے کہ اس بادشاہ کی عورت نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلط ارادہ کیا تھا، وہ واقعہ اللہ رب العزت نقل کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام دوڑے، ارادہ اس عورت نے کیا تھا۔ اگر اللہ رب العزت کی مدد نہ ہوتی، اللہ کی جانب سے یوسف علیہ السلام کی مدد نہ کی جاتی تو یوسف علیہ السلام بھی ملوث ہو سکتے تھے، ایسا قرآن کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے یوسف علیہ السلام کو ایک چیز دکھائی جس کو دیکھنے کی برکت سے یوسف علیہ السلام اس گندی چیز سے اور اس غلط چیز سے، اس غلط کام سے بچ گئے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں اسی طرح ہم بچایا کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں، اخلاص والے بندوں میں سے ہیں یوسف علیہ السلام۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ دین کو برباد نہیں ہونے دے گا، دنیا کو بھی برباد نہیں ہونے دے گا، دین کو بھی برباد نہیں ہونے دے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کی حفاظت کریں۔ دو ہماری بڑی ضرورتیں تو پوری ہو جاتی ہیں، تیسرے نمبر پر ایک تیسری ضرورت ہے جو اللہ اس حدود کی حفاظت کی وجہ سے وہ بھی پوری کرتا ہے، وہ ہے اللہ کی مدد، اللہ کی تائید۔ حضور فرماتے احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اگر انسان اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ کے حدود کی حفاظت کر، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اللہ کی نصرت ملے گی، اللہ کی مدد ملے گی، ایسی جگہ راستے کھولیں گے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہو گیا۔ جہاں ہم مدد کے محتاج ہیں، اور ہر گھڑی ہم تو مدد کے محتاج ہیں، اللہ ایسی مدد کرے گا۔ اس کے لیے بھی ایک دو باتیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں، لا تخافا، اللہ فرماتے ہیں اننی معکما اسمع و ارا، اے موسیٰ، اے ہارون، تم دونوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھیج رہے ہیں دو آدمی کو جن کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے صرف اللہ کے سوا، دو آدمی کو بھیج رہے ہیں، کس کے پاس؟ فرعون کے محل میں، فرعون کے پاس جو طاقتور آدمی ہے، اسباب سارے کے سارے اس کے پاس مہیا ہے، اس کے پاس بھیج رہے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اللہ بھیج رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، میں دیکھتا ہوں تم کو، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ چاہے دنیا کے کتنے بڑے بڑے اسباب ہو، ان سب کو فیل کرنے کی طاقت اللہ رکھتا ہے، اس میں قدرت ہے۔ وہ چاہے تو ایک پتھر کے ذریعے سے بڑی بڑی کرینیں اڑا دیتا ہے، پتھر سے بوم کا کام لے لیتا ہے، اس کی طاقت ہے۔ اللہ کی مدد، پورا موسیٰ علیہ السلام کی قوم آگے جا رہی ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم دیکھ رہی ہے کہ آگے سمندر ہے، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، قوم یہ آواز کر رہی ہے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، ہرگز نہیں، ہم نہیں پکڑے گئے، اللہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اس کی مدد میرے ساتھ ہے، وہ میری رہبری فرمائے گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ مدد آئی اللہ کی، اسی سمندر میں 12 راستے 12 قبیلے کے لیے بن گئے۔
12 راستے، بریج نہیں بنا، پانی رک گیا، 12 راستے بنا دیے، قوم نیچے اتری پھر اوپر چڑھی، اس طرح سمندر کی گہرائی میں اترتے ہوئے چڑھتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اللہ کی مدد ہے کہ اسباب کے ہوتے ہوئے اللہ رب العزت ان اسباب کو فیل کر دیتا ہے اور اپنی مدد کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں موجود تھے، کافی لوگ پیچھا کر رہے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غار میں سے دیکھا کہ اللہ کے رسول کافی لوگ اوپر آ گئے ہیں، ان کے قدم دکھ رہے ہیں، ان کے پاؤں دکھ رہے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نصرت، یہ مدد ہر اس آدمی کے ساتھ ہے جو آدمی اللہ کے حکموں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے حدود کی حفاظت کرتا ہے، اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت پر ڈال دیتا ہے، اس آدمی کے ساتھ یہ بڑی ضرورت اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ ہر چیز میں اس کو اللہ کی مدد نظر آتی ہے۔ تو ہماری یہ 3 بڑی بڑی ضرورتیں ہیں۔ اس کے لیے میرے دوستو، یہ تینوں بڑی ضرورتیں اگر ہمیں چاہیے کہ یہ پوری ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا پابند بنائیں۔ احفظ اللہ یحفظک، حضور کا پہلا جملہ یہ بتلاتا ہے۔ اس لیے ہم سب ارادہ کریں انشاءاللہ۔ دنیا کے سارے اسباب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑا سبب یہ ہے۔ پھر دیکھو، ہم اپنی اولاد کو خوشحال دیکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خوشحال دیکھیں گے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حکموں کی حفاظت ہو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا